अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल है वाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब आपके लिए लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड। इसके अलावा तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि जनाब आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार, अपनी पसंदीदगी का इजहार ज़रूर किया करें। आप तनकीद भी कर सकते हैं, अगर कोई बात कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो मैं कहीं भी एक्टिव बहुत ज़्यादा नहीं रहती, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि एक फॉर्मेलिटी है, तो उसके तौर पर मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया हुआ है और फेसबुक अकाउंट भी है, टिकटॉक अकाउंट भी है। लेकिन वहाँ पर मैं अपलोड जो है वो बहुत कम करती हूँ कुछ भी। लेकिन बहरहाल आप लोग जो है वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। कभी ना कभी कुछ ना कुछ अच्छा तो देखने को मिल ही जाता है वहाँ पर भी, चैनल से हटकर। चैनल की वीडियो जो है वो मैं पोस्ट नहीं करती हूँ नावल की, अलबत्ता ऑडियो जो है वो शायरी वो पोस्ट करती रहती हूँ। इसके अलावा भी कुछ ना कुछ शेयर कर ही देती हूँ, फ़नी भी। तो आप लोग जो है मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और जनाब अब बढ़ते हैं हम अपनी एपिसोड की जानिब। तो जनाब कहानी का नाम है पलकों से उठाऊं उसको, मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज और आप सुनने जा रहे हैं इसकी किस्त नंबर 7। तो मुझसे पूछा था इरम शबीर ने कि नावल की कितनी एपिसोड हैं, तो इसकी वैसे तो टोटल 26 एपिसोड हैं, लेकिन अब क्योंकि मैं इस एक एपिसोड को 2 पार्ट्स में अपलोड कर रही हूँ तो अब एपिसोड ज़्यादा हो जाएंगी। अभी मैं हतमी तौर पर नहीं कह सकती कि टोटल कितनी होंगी, क्योंकि मैं कभी एक ही एपिसोड अपलोड करूँगी और कभी एक ही एपिसोड को 2 पार्ट्स में करके अपलोड करूँगी। बहरहाल टोटल 26 हैं और आपको इतने ही दिन में मुकम्मल मिलेगा नावल, क्योंकि अगर मैं ड्यूरेशन कम भी कर रही हूँ तो आपको जो है वो एक दिन में दोनों एपिसोड मिलेंगी सुनने को, तो ये इतने ही दिन में मुकम्मल हो जाएगा। एपिसोड 2 करने का मकसद ये नहीं है कि मैं शॉर्ट ड्यूरेशन करके तो 2 दिन में अपलोड करूँगी, आपको उतनी ही एपिसोड एक दिन में मिलेगी। तो ये इसकी 6 एपिसोड हो चुकी हैं, तो अब जो है 20 एपिसोड तकरीबन आप सुनेंगे, यानी ये नावल मज़ीद 20 डेज़ में मुकम्मल हो जाएगा। तो बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। फरी ने रॉयल ब्लू लॉन्ग ड्रेस पहना था, हल्की फुल्की मैचिंग ज्वेलरी, पर्स, शूज़। डिस्प्ले में किसी शोकेस में सजी बारबी डॉल के मस्ताक नज़र आ रही थी। अर्शिला ने कार में बैठे बैठे उसे गेट से बाहर आते देखा। एक हुक सी उनके सीने से उठी। उन्होंने ड्राइविंग सीट पर बैठे जैन की तरफ लाशऊरी तौर पर देखा था, जो कार की तरफ बढ़ती हुई फरी को ही देख रहा था। कितनी प्यारी है ये, काश इस गुड़िया को मैं अपने घर में सजा सकती। अस्सलाम वालेकुम आंटी। फरी बैक डोर खोलकर बैठ रही थी। वालेकुम अस्सलाम। अर्शिला को हाय आंटी के बजाय अस्सलाम वालेकुम कहना बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ज़रा सा रुख मोड़कर मोहब्बत से अपना हाथ फरी की तरफ बढ़ा दिया। फरी ने बड़ी गर्मजोशी से अर्शिला का हाथ दोनों हाथों में थामकर चूम लिया। इस अदा पर तो गोया अर्शिला फरी पर फिदा ही हो गई। गॉड ब्लेस यू डार्लिंग, उन्होंने पुरमुसरत लहजे में रद्द-ए-अमल दिया। सैन तुम्हारी इतनी बातें करता है कि बता नहीं सकती। हालांकि इसके फ्रेंड्स को देखकर लगता है कि ग्रुप नहीं मॉब है। अर्शिला अपनी बात पर खुद ही हंस दी। एक्चुअली आंटी, हर किसी को जैन का फ्रेंड बनना अच्छा लगता है। जो भी इसके सर्कल में दाखिल हो जाता है ये उसका बहुत ख्याल रखता है, किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करता। फ्रेंडशिप से ज़्यादा मदरहुड की फ़ील आती है। फरी तो अपनी बात पर खिलखिलाई थी, मगर अर्शिला की हंसी में भी बेसाख्तगी थी। सो फनी, अर्शिला ने बमुश्किल अपनी हंसी पर काबू पाया था। कार अब आगे बढ़ रही थी। इस छोटी सी ज़िंदगी में खुश होने का कोई मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। इन 10 दिनों में मैंने काफ़ी स्ट्रेस लिया है। बस मेरे बेटे ने खुद ही प्लान कर लिया कि अपनी मॉम को वक्त दे, रिलैक्स करे। तुमने बिल्कुल ठीक ऑब्जर्वेशन दी, वाकई इसमें मदरहुड बहुत है। मेरी ज़रा सी तकलीफ़ पर बेचैन हो जाता है, बहुत ही हसास है। उस दिन तुमने कॉल बैक नहीं की तो पता है क्या हुआ। माम प्लीज़ ना करें। जैन ने स्टीयरिंग से हाथ उठाकर अलामती तौर पर अर्शिला के मुंह पर हाथ रखने की कोशिश की। अच्छा चलो नहीं करती ये वाली बात, कोई और बात कर लेते हैं। अर्शिला ने बहुत मोहब्बत पाश नज़रों से जैन की तरफ देखा। आंटी प्लीज़, मुझे यही बात सुननी है, बताएं ना। मैंने कॉल बैक नहीं की तो इसने क्या किया। फरी भी मज़ा ले रही थी। अभी ये ड्राइव कर रहा है, बाद में बताऊँगी। अर्शिला ने बात बनाई। बात कभी नहीं आता, आप अभी बताएं। फरी के इसरार में बहुत दबाव था। मैं खुद बताऊंगा, मामा से मत सुनो। नहीं, मुझे आंटी से सुनना है। तुम मुझसे झूठ भी बोल सकते हो। चलती कार में अच्छी खासी हलचल मच गई थी। नहीं नहीं नहीं, अब जैन ने जानबूझकर स्पीड बढ़ा दी और सेकंड में कई गाड़ियों को ओवरटेक कर गया। फरी को खुद ब खुद ब्रेक लग गए। स्पीड कम करो जैन, तुम्हें पता है मैं 60 की स्पीड से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा बीपी शूट कर जाता है। अर्शिला के अंदाज में बदहवासी थी। जैन ने फ़ौरन स्पीड कम कर ली। थैंक गॉड, अर्शिला ने सुकून की सांस ली।
आई एम सॉरी फरी, मैं पेशेंट हूँ, कुछ फोबियाज़ हैं जिनसे मैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल उठा रही हूँ। अर्शिला ने भले तरीके से मौजू ही पलट दिया था। जब तुम्हें पता है कि आंटी हाई स्पीड से घबराती हैं तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब फरी ने जैन की झाड़ पोंछ शुरू कर दी। सॉरी मॉम। जैन ने गर्दन मोड़कर अर्शिला की तरफ देखा और फरी भी इत्मीनान से टेक लगाकर बैठ गई और मर्सिडीज़ कार की अंदरूनी आराइश और बनावट पर तवज्जो करने लगी। बहुत ही हल्की आवाज़ की मौसीकी और फरहत बख्श खुन की एक ऐसी राहत महसूस हो रही थी कि जी चाहता था कि ज़िंदगी इसी सफ़र में कट जाए। उस पर मस्तज़ाद अर्शिला ने जो दुनिया का महंगा तरीन ब्रांडेड परफ्यूम इस्तेमाल किया था, उसकी महक में ऐसा जादू था कि जहन अर्शिला से हटकर किसी और तरफ का रुख ही नहीं कर रहा था। सराहीदार गर्दन में छोटे साइज़ की मोटी सी सोने की चेन, कानों में 5 की रात के दमकते डायमंड, कलाई में गोल्ड प्लेटेड रिस्ट वॉच। फरी जैन की पुश्त पर बैठी अर्शिला की तरफ देख रही थी और मुस्तकबिल में खुद को ऐसा ही कुछ फ़र्ज कर रही थी। मर्सिडीज़ कार, अमीर तरीन लाइफ पार्टनर और हंसती खेलती ज़िंदगी। एटीट्यूड किसी का कॉम्प्लेक्स को ही शो कर रहा होता है। हम अपनी अपनी जॉब करते हैं तो बहुत सा वक्त बच जाता है। इस बचे हुए वक्त में हम अपना कोई कारामद काम कर सकते हैं, रिलैक्स्ड हो सकते हैं, एनर्जी बचा सकते हैं। दाऊद अलवी हल्की सी ताली बजाते हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हुए थे। वासिफ की बात अधूरी रह गई। उसने हाथ में पकड़ी नोटबुक टेबल पर उलट कर रख दी और उठ खड़ा हुआ और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया, जो बहुत मोहब्बत से थाम लिया गया और गर्म जोशी से दबाया गया। किसी ज़माने में तालीम और तरबियत साथ साथ होती थी। आज के सिस्टम में तालीम तो है पर तरबियत गुम हो गई है। बच्चे एटीट्यूड देते ही तरबियत की कमी की वजह से हैं, क्योंकि वो खुद को नहीं पहचानते, अपनी छुपी हुई ख़ास सलाहियत से बेखबर होते हैं। हालांकि हर इंसान को अल्लाह ने कोई ना कोई ख़ास सलाहियत दी हुई है। इस दुनिया में कितने ही स्पेशल लोग हैं जिन्होंने अपनी सलाहियतों से दुनिया को हैरान किया है। हॉपकिंस की बायोग्राफी पढ़ने वाले को हैरान कर देती है। वो शख्स जो खुद हरकत नहीं कर सकता, उसने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। दाऊद अलवी वासिफ के मुकाबिल बैठ गए और मुस्कुराकर आलीशान और आली जा की तरफ देखने लगे, जो अचानक मम्मू की आमद से बहुत मोहतात हो गए थे। जी सर, हर शख्स ज़िंदा रहने की एक कीमत तो बहरहाल पे करता है। वासिफ ने बहुत एतमाद से मुस्कुराकर दाऊद अलवी की तरफ देखा। उसी वक्त माहौल में एक ज़ोरदार छनाके की आवाज़ गूंजी, जैसे कोई बड़ी शय फर्श पर गिरकर टूटी हो। फ़ौरन ही दूसरा छनाका हुआ, जैसे कोई ग्लास टूटा हो। दाऊद अलवी घबराकर अपनी जगह से खड़े हो गए। आलीशान और आलीजा भी शर्मिंदा शर्मिंदा से चोरी चोरी एक दूसरे को देख रहे थे। वासिफ खुद भी बर्तन टूटने की आवाज़ें सुनकर अपना काम भूल बैठा था और बेइख्तियार सवालिया नज़रों से दाऊद अलवी की तरफ देखा था, मगर वो नज़र बचाकर बाहर निकल गए थे। सॉरी सर, वो अम्मा को कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो कुछ ना कुछ तोड़ देती हैं। आप कंटिन्यू करें, हमें तो आदत हो गई है। आलीजा के अंदाज में कदरे बेजारी थी। अम्मा यानी दाऊद सर की सिस्टर? वासिफ संभल नहीं पा रहा था। जी सर। आलीशान भी अपना गुस्सा और बेजारी छुपाने की कोशिश कर रहा था। बच्चों से सवाल जवाब करना वासिफ को मायूब सा लगा। वो वैसे ही शर्मिंदा नज़र आ रहे थे। शुरू दिनों के शरारती बच्चों का तासुर ज़ायल हो चुका था। बेजारी, संजीदगी, शर्मिंदगी और जाने कौन कौन से जज्बात चेहरों से झलक रहे थे। सामने पड़ी 2 किलो की अकाउंट्स बुक को हाथ लगाना ऐसा हो गया था जैसे पहाड़ उठाने की हिम्मत जमा कर रहा हो। उसे अंदाज़ा था कि अब दाऊद अलवी वापस उनके पास नहीं आएंगे। घर में हू का आलम तारी था। समीना दवाओं के ज़ेरे असर ज़्यादा वक्त गनोदगी या गहरी नींद में गुजार रही थी। मारिया कई मरतबा झाँक कर जा चुकी थी। अर्शिला बताकर गई थी कि उन्हें 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। हो सकता है काफ़ी देर से वापसी हो, क्योंकि जैन की दोस्त को भी ड्रॉप करना है। अर्शिला को गए हुए अभी सिर्फ 2 घंटे हुए थे। वो खासी देर ग्राउंड फ्लोर पर बेमकसद इधर उधर टहलती रही। सर्वेंट क्वार्टर में अपनी सोई हुई माँ को भी देख कर आ गई थी। माँ के हालात भी समीना से मुख्तलिफ ना थे। बेमकसद घूमते घूमते वो फर्स्ट फ्लोर पर आ गई। जीना चढ़ते ही सामने जैन का बेडरूम था। हालांकि ग्राउंड फ्लोर पर समीना और अर्शिला के बेडरूम्स के अलावा मज़ीद 3 बेडरूम भी थे, मगर जब से वो आई थी मुकफ़ल ही देखे थे। जैन के बेडरूम का दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था। वो छत पर जाने के ख्याल से ऊपर आई थी, मगर छत पर जाने के लिए उसे जैन के कमरे के सामने से गुजरकर जीना चढ़ना था। उसकी यूं ही नज़र पड़ी तो वार्डरोब के 2 पट भी खुले हुए थे। मारिया को ज़रा हैरत ना हुई, क्योंकि उसे शुरू में ही अंदाज़ा हो गया था कि जैन हद दर्जा बेपरवाह लाउबाली है। वो बेसोचे कमरे में दाखिल हो गई कि कम अज़ कम वार्डरोब के पट तो बंद कर दे। उसने तीसरे नंबर का पट बंद किया। चौथे को बंद करने लगी तो शदीद हैरत का झटका लगा। सामने मेकअप का सामान और रंग बिरंगी चूड़ियों का ढेर नज़र आया। लड़की के रूम में इन चीज़ों का क्या काम? फितरी सवाल जहन में उभरा। और ये ब्रांडेड लिपस्टिक? उसने लिपस्टिक उठाकर उसका शेड चेक किया। कमरे में तेज़ खुशबुओं की लपेटें अभी तक बाकी थीं, हालांकि कमरा खुला हुआ था। मेकअप का तकरीबन मुकम्मल सामान मौजूद था और तमाम लवाजमात के साथ, हत्ता कि बिल्कुल कोने में उसे फेशियल स्टीमर भी नज़र आया।
یہ سب کچھ اس نے کس کے لیے رکھا ہوا ہے جبکہ ابھی تو ان میرڈ ہے؟ ماریا کی حیرت کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اسے نظر تو بہت کچھ آ رہا تھا مگر چھوتے ہوئے ڈر رہی تھی، لپسٹک رکھتے ہوئے الجھ رہی تھی، مبادا غلط جگہ پر رکھتے۔ پھر آہستگی سے دونوں پٹ بند کر دی اور باہر کی طرف قدم بڑھائے مگر فوراً ہی رک گئی۔ ہو سکتا ہے زین کو یاد آ جائے کہ وہ تو وارڈروب کے ڈور کھلے چھوڑ گیا تھا، تو پھر بند کس نے کیے؟ وہ پلٹی اور دوبارہ پٹ کھول دیے، یوں چوروں کی طرح دبے پاؤں باہر نکلی جیسے دیکھ لیے جانے کا خدشہ ہو۔ فری تکلف بالکل نہیں چلے گا، کچھ اور منگوانا ہے تو بولو۔ ارشلا نے فش کی ڈش سے ایک ٹکڑا فورک سے پھنساتے ہوئے فری کی طرف دیکھا جو پائن ایپل فریش جوس کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ تھینکس آنٹی، اتنا کچھ ہے میرا تو دیکھ کر پیٹ بھر گیا ہے۔ یعنی تم کھانے کے بجائے کھانے کا فوٹو دیکھ کر گزارا کر سکتی ہو؟ زین نے چکن سٹیک سے انصاف کرتے ہوئے کہا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، میں نے سٹیک بھی لی ہے اور فش بھی، بس میں اتنا ہی کھا سکتی ہوں کیونکہ مجھے کھانے کے بعد بہت ساری آئس کریم بھی کھانا ہوتی ہے، اس لیے گنجائش رکھتی ہوں۔ فری نے اپنے صاف گو انداز میں گویا اگلا مرحلہ بھی بتا دیا۔ اتنی زیادہ آئس کریم کھاؤ گی تو موٹی ہو جاؤ گی، آئس کریم میں بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں، زین نے چھیڑا۔ بچپن سے کھا رہی ہوں، ابھی تک تو موٹی نہیں ہوئی۔ فری نے جوس کا گلاس رکھتے ہوئے شانے اچکائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی ویٹ گین نہیں کرتے، جیسے کہ میں، ارشلا نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ میری موم کی تو کیا بات ہے، بڑے آرام سے سیکنڈ میرج کر سکتی ہیں مگر نہیں کرتی، حالانکہ نانوں کی دلی خواہش ہے۔ زین بے پرواہ انداز میں خاص بات عام سے انداز میں کر رہا تھا۔ فری ہکا بکا ہو کر زین کی شکل تکنے لگی، پھر جیسے آج اسے یقین ہو ہی گیا کہ زین بے وقوفی کی حد تک سیدھا اور بھولا ہے۔ ممی کی بات چھوڑو، پہلی بھی انہوں نے کرائی تھی اور ارشلا کے سیل پر کال آ رہی تھی، بات ادھوری رہ گئی۔ اوہ، ماریا کی کال آ رہی ہے۔ ارشلا نے جلدی سے فورک پلیٹ میں رکھ دیا تھا۔ زین نے بھی تشویش بھری نظروں سے ارشلا کی طرف دیکھا جو کال لے چکی تھی۔ جی ماریا۔ دوسری طرف ماریا بات کر رہی تھی، ارشلا کے تاثرات متغیر ہو رہے تھے۔ اوکے بس ہم آ رہے ہیں، تم پریشان مت ہونا، میں اپنے فیملی فزیشین کو کال کر کے تمہارے پاس بھیجتی ہوں، ڈونٹ وری۔ ارشلا گھبراہٹ کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ ان کا دھیان اب ہر طرف سے ہٹ چکا تھا جبکہ فری اور زین پلکیں جھپکائے بغیر ارشلا کو تک رہے تھے۔ ارشلا اب اپنے فیملی فزیشین کو کال ملا رہی تھی۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم ارشی کی ہیلپ کرو، میں نے کچھ سنا ہے، وہ ارشی کو شوٹ کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، جاؤ ارشی کو بچاؤ، وہ ارشی کی دولت کی خاطر اس کی جان لے سکتا ہے، میں مسلسل اس کی آواز سن رہی ہوں، درندوں کی طرح شاؤٹ کر رہا ہے۔ سمینا نے چلانے کی کوشش کی تو کھانسی کا ٹھسکا لگ گیا۔ میم، آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ارشلا میم تو زین کے ساتھ کام سے باہر گئی ہوئی ہیں، میں نے ان کو کال کی ہے، بس وہ آنے والی ہیں۔ سچویشن ایسی تھی کہ اس وقت میڈیسن یا نرسنگ کی ضرورت نہیں تھی۔ سمینا گہری نیند سے جاگنے کے بعد اپنی بساط کے مطابق ماحول میں ہلچل مچا رہی تھی۔ روٹین کی میڈیسن تو ان کو دی جا چکی تھی۔ ماریا بہترین ٹرینڈ نرس ہونے کے باوجود بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ ماریا، سمینا کی سانس پھول رہی تھی، بمشکل آواز نکل رہی تھی۔ یس میم، ماریا ان پر جھک گئی۔ یہ جو لڑکا ہمارے گھر میں رہتا ہے، مجھے اس کے کریکٹر پر شک ہے، یہ لڑکا میری بیٹی کا دشمن ہے، خیال رکھنا، یہ لڑکا بھی میری بیٹی کی جان لے سکتا ہے، مجھے اب یہ برداشت نہیں ہوتا۔ ماریا کے خاک پلے نہیں پڑا۔ لڑکا؟ کون لڑکا؟ اسے تو زین کے علاوہ کوئی لڑکا اس گھر میں نظر نہیں آ رہا تھا، اور زین تو ارشلا کا اپنا بیٹا ہے۔ جی میم، ڈونٹ وری، میں ارشلا میم کا بالکل خیال رکھوں گی۔ ماریا ایک ہوش مند نرس تھی، وہ ضمنی سوالات کر کے اپنے مریض کو نڈھال نہیں کر سکتی تھی، سو اس نے بحث سمیٹنے کی کوشش کی۔ اسی وقت ماریا کا سیل فون بجا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے ٹیبل کی طرف گئی جس پر اس کا فون رکھا تھا۔ ارشلا کی کال آ رہی تھی، اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ ہیلو میم، نقوی صاحب، میرا مطلب ڈاکٹر مظہر نقوی آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، وہ ابھی اسپتال سے نکل رہے ہیں، ہم بھی راستے میں ہیں، اس لیے پریشان مت ہونا۔ ایئر پیس سے ارشلا کی آواز مرتعش ہو رہی تھی۔ سمینا بھی چوکنی ہو کر دیکھ رہی تھی اور کان لگا رہی تھی کہ شاید انہیں کچھ سنائی دے جائے۔ اوکے میم، لیکن میرا خیال ہے آپ ڈاکٹر کو نہ بھیجیں کیونکہ میم کانشیس تو ہیں، لگتا ہے کوئی خواب دیکھ کر ڈر گئی ہیں، تھوڑی سی ہائپر بھی ہو رہی ہیں، آپ فکر نہ کریں، بس گھر آ جائیں۔ ماریا نے کچھ اور بھی کہنا چاہا مگر رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس نے سیل فون رکھ دیا اور پھر سمینا کے قریب آ گئی۔ ارشلا میم کا فون تھا، بس پہنچنے والی ہیں، آپ ریلیکس کریں، ماریا نے پیشہ ورانہ انداز میں تسلی دی۔ اسی لڑکے کے ساتھ گئی ہوگی نا؟ سمینا کے انداز میں خفگی تھی۔ لڑکے؟ ماریا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سمینا اپنے نواسے کا نام کیوں نہیں لے رہی، لڑکا لڑکا کیوں بولے جا رہی ہیں۔ اچھا خاصا ٹائم ہو رہا ہے، فون کر کے پتہ کرو فری کب تک آ رہی ہے۔ سالار صاحب اپنے معمول کے مطابق شاور لینے کے بعد سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ جی میں اسے ہی ملا رہی ہوں۔
سارا اپنی طرف سے رابطے کا آغاز کر چکی تھی۔ انہیں سالار صاحب سے 10 گنا زیادہ فکر تھی۔ انہوں نے فری کا نمبر ڈائل کیا تو کال فوراً اٹینڈ ہو گئی۔ فری کب تک آؤ گی بیٹا؟ ہیلو سنتے ہی سارا شروع ہو گئی۔ ماما سوری، ابھی تھوڑا ٹائم اور لگ جائے گا۔ زین کی نانوں کی ایک دم سے طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اب ہم ڈائریکٹ زین کے گھر جا رہے ہیں۔ زین پہلے اپنی مام کو ڈراپ کرے گا، اس کے بعد مجھے۔ آپ پریشان نہ ہوں، سو جائیں، میں 1 گھنٹے کے اندر گھر پہنچ جاؤں گی۔ بیٹا 1 گھنٹہ تو بہت ہوتا ہے، ابھی دیکھ لو کیا ٹائم ہو رہا ہے۔ سارا حد درجہ کوفت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا۔ ماما اس ایمرجنسی سچویشن میں زین کو کیسے بولوں کہ وہ پہلے مجھے ڈراپ کرے؟ فوراً ہی واٹس ایپ میسیج آ گیا تھا۔ سارا سمجھ گئی کہ شاید زین کی مام کی موجودگی میں وہ بات نہیں کر پائی، اس لیے رابطہ منقطع کر کے میسیج ٹائپ کر دیا، جو کہ انگلش میں تھا، کیونکہ پریکٹس ہی انگلش کی تھی۔ سالار صاحب بیڈ پر دراز ہو چکے تھے، مگر نظریں سارا پر تھیں۔ 1 گھنٹے کی بات کر رہی ہے، وہ ڈنر پر گئی ہے یا شادی کے ڈنر پر، جہاں مہمانوں کے جمع ہونے کے انتظار میں مہمانوں کا صبر آزمایا جاتا ہے؟ سالار صاحب کے لہجے میں کوفت و جھنجھلاہٹ کا ملا جلا تاثر تھا۔ آپ بھی ایک دن بیٹی کی شادی کریں گے، دیکھتے ہیں آپ کس ٹائم مہمانوں کو کھانا کھلائیں گے۔ سارا کا انداز پرسکون تھا۔ فری کے میسیج کے بعد حجت تمام ہو گئی تھی۔ سیدھی سی بات تھی کہ کسی کے گھر میں اس طرح کی ایمرجنسی ہو جائے تو ترجیح مریض کو ہی دی جاتی ہے، اور خدا نخواستہ ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ زین کی نانوں کا آپریشن ہوا ہے، گھر شفٹ ہو چکی ہیں، مگر فری کہہ رہی ہے کہ ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، اس لیے زین پہلے ماں کو گھر ڈراپ کرے گا، پھر فری کو۔ سارا نے مکمل آگاہی دی تاکہ سالار صاحب سکون سے سو جائیں۔ انہیں تو بہرحال بیٹی کی راہ دیکھنا ہی تھی۔ اتنا سیریس پیشنٹ گھر پر ہے تو آؤٹ ڈور پروگرام بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ عجیب لوگ ہیں، بچے تو بچے ہیں، ماں کو تو سوچنا چاہیے تھا۔ سالار صاحب نے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ لی۔ سارا کے پاس بات بڑھانے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ انہوں نے اے سی کی طرف دیکھ کر اندازہ کیا کہ ڈگری مناسب ہے یا کم زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، پھر چپ چاپ دروازہ کھول کر باہر نکل گئیں۔ ارشیلا کو ڈراپ کر کے زین نے کار کا رخ موڑا اور انجن بند کر کے اپنے بالوں سے پونی کھینچ کر بال درست کرنے لگا۔ اوفو، بعد میں ہیئر سٹائل بنا لینا، میری ماما میرا ویٹ کر رہی ہیں، فضول میں جاگ رہی ہیں۔ تم انہیں میسیج کرو کہ ہم راستے میں ہیں، وہ آرام سے سو جائیں، گیٹ تو واچ مین کھولے گا، ماما نے تو نہیں کھولنا۔ زین کھلے بالوں کو دائیں بائیں جھٹک رہا تھا۔ زین کے بچے، کار سٹارٹ کرو تو میں میسیج کروں گی، پتہ نہیں تم اپنے بالوں کو کتنا ٹائم دو گے، پلیز زین جلدی کرو۔ زین نے پونی بنا کر مسکرا کر فری کی طرف دیکھا۔ نانوں نے تو سارا مزہ ہی خراب کر دیا۔ اللہ نے ہمیں پیاری سی نانوں دی ہی اسی لیے ہے کہ وہ ہمارے مزے خراب کرتی رہیں، مزے سے۔ یہ کہہ کر اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی کو سپیڈ دے دی۔ ماما کو میسیج کرو ہم 120 کی سپیڈ سے آ رہے ہیں۔ اس نے شریر نظروں سے فری کی طرف دیکھا۔ فری نے فوراً اپنے کانوں کی لوؤں کو چھوا۔ توبہ توبہ، میں اپنی ماما کو تھرلنگ میسیج نہیں کر سکتی۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ یہ 5 kg کا شولڈر بیگ گود میں لیے بیٹھی ہو، پیچھے رکھو، لیدر کی تو اپنی ہیٹ ہوتی ہے، سیلی۔ اس سے پہلے کہ فری سنبھل کر کوئی رد عمل دیتی، زین نے بیگ اٹھا کر بیگ سیٹ پر پھینکنے کے انداز میں رکھ دیا۔ فری نے ایک خاص ادا سے زین کی طرف دیکھا۔ کتنا خیال ہے تمہیں میری گرمی سردی کا؟ نانوں کی کوئی فکر نہیں ہے، آنٹی کی بھی فکر نہیں ہے، جو اس وقت نانوں کی وجہ سے کتنی پریشان ہوں گی اور تمہارا ویٹ کریں گی۔ تمہیں تو مجھ سے زیادہ جلدی میں ہونا چاہیے، بڑے آرام سے ہیئر سٹائل بن رہا ہے، جیسے کہیں ڈیٹ پر جا رہے ہو۔ زین نے کچھ ایسا کیا تھا کہ کار کو زور سے جھٹکا لگا تھا۔ اس نے سٹیئرنگ کنٹرول کرتے ہوئے لڑکیوں کی طرح شرما کر بڑی ادا سے فری کی طرف دیکھا تھا۔ لیٹس سی کب کوئی ہمیں اس قابل سمجھتا ہے۔ فری کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ اسے زین کی طرف سے کبھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس کے اندر حد درجہ مامتا کسی شفقت محسوس ہوتی تھی، بے اندازہ نرم دل تھا۔ اس نے زین کے فکرے کو قطعی درخور اعتنا نہ جانا، کیونکہ بہت زیادہ لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ پل پل گن رہی تھی۔ مجھے پتا ہے میرا بیٹا ناکردہ جرم کی آگ میں جل رہا ہے، بددیانتی کا الزام اسے بھول ہی نہیں سکتا۔ اس نے کبھی بغیر اجازت ماموں کے گھر میں پانی بھی نہیں پیا ہوگا۔ اصل میں زیادتی اب میں کر رہی ہوں۔ جب سے واصف کی بے گناہی کے ثبوت سامنے آئے تھے، شمسہ دن رات ایک ذہنی عذاب سے گزر رہی تھی۔ واصف کے متوقع رد عمل سے خوف طاری ہو جاتا تھا، مگر آج انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ جو مرضی ہو وہ واصف کو ضرور بتائیں گی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے غیب سے تمہاری مدد کی ہے۔ وہ کئی چکر لگا چکی تھی، مگر وہ اپنی پڑھائی میں اتنا منہمک تھا کہ اس کا ذہن ادھر ادھر کرنا غیر مناسب لگا۔ اب واش روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو انہوں نے سکون کی سانس لی اور اس مہلت کو غنیمت جانا۔ 5 منٹ بعد وہ بھیگے ہاتھ منہ کے ساتھ باہر آیا تو شمسہ کو منتظر پایا۔ خیریت ہے نا ماں؟ کسی خوشخبری کے لیے میرا انتظار ہو رہا ہے؟ شمسہ نے سر اٹھا کر دیکھا اور مسکرائی۔ خوشخبری ہی ہے، بلکہ بہت بڑی خوشخبری۔ شمسہ بظاہر مسکرا رہی تھی، مگر دل میں پکڑ دھکڑ چل رہی تھی۔
ایک تو خوشخبری ملتی نہیں ہے، اب ملی ہے تو اتنا نہ آزمائیں۔ واصف نے ہاتھ بڑھا کر رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ لگی چیئر پر پڑا تولیہ کھینچا۔ وہ جیب کترے پکڑے گئے ہیں، تمہارے کارڈز وغیرہ کا بھی پتہ چل گیا کہ وہ کہاں پھینکے گئے تھے۔ ایک کارڈ ملا تھا، اسی کی وجہ سے پولیس نے بھائی سے کانٹیکٹ کیا تھا۔ بھائی کہہ رہے تھے کہ کارروائی شروع ہو چکی ہے، پولیس پیسے بھی برآمد کرا لے گی۔ یہ تو بھائی جس پوزیشن میں ہے اس وجہ سے ہو گیا، ورنہ عام انسان کو۔ بس 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 ماں، بس کریں، مجھے اپنے بھائی کی پوزیشن نہ بتائیں۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہوا کہ سچائی سامنے آ گئی۔ واصف کا لہجہ عجیب سا تھا جو ناقابل فہم تھا، چہرہ بالکل سپاٹ۔ تولیہ اس کے ہاتھ سے فرش پر گر گیا، وہ پلکیں جھپکائے بغیر دیوار کو گھور رہا تھا۔ تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شمسا کی جان میں جان آئی تھی۔ اللہ تیرا شکر ہے، مگر سالار صاحب، آپ سالار ہیں، میں آپ کو سپہ سالار بن کر پوچھوں گا، میں مر کر بھی یہ بے عزتی نہیں بھول سکتا۔ اس نے جھک کر تولیہ اٹھایا اور بیڈ پر پھینک دیا، سرد و سپاٹ لہجہ جس کے باعث سردی شمسا کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کرنے لگی۔ بری بات ہے بیٹا، بغض و کینہ پالتے ہیں تو بیمار پڑ جاتے ہیں۔ یہ تو تمہارے ماموں کا احسان ہے کہ بتا دیا، اگر نہ بتاتے تو ہم کیا کر لیتے، جبکہ ان کو اچھی طرح پتہ تھا کہ میں ایسا نہیں ہوں۔ وہ رکا اور شمسا کو غور سے دیکھا۔ آپ کو مامی نے بتایا ہوگا نا؟ اس نے ان کی بات کاٹ دی تھی۔ ہاں، بھابھی ہی یہ خوشخبری سنانے آئی تھی، شمسا نے سادگی سے جواب دیا۔ اور مامی کو پتہ چل جانے کے بعد ماموں یہ خبر چھپا بھی نہیں سکتے تھے۔ خبر سن کر مامی نے کہا ہوگا کہ میں شمسا کو بتاتی ہوں اور ماموں ان کو روک نہیں سکتے تھے۔ بندہ بیوی کی نظروں میں مہان بننا چاہتا ہے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر مامی کو یہ خبر پتہ نہ چلتی تو آپ کے بھائی صاحب کبھی ہوا بھی نہ لگاتے، واصف نے بہت اعتماد سے کہا اور آگے بڑھ کر اپنے بالوں پر برش چلانے لگا۔ اتنی بدگمانی بھی اچھی نہیں ہوتی، کزن نہیں ہے، سگا بھائی ہے میرا، بھول جاؤ بیٹا، کچھ پورا ہوا تھا، اللہ نے اچھا کر دیا۔ مجھے مفت کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے ماں، ایک سوال کا جواب تو دیں۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ سمینہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر اکتفا کیا۔ آپ سچ سچ بتائیں ماں، آپ کتنا بھول چکی ہیں؟ شمسا نے پہلے نظر چرائی پھر سر جھکا لیا۔ میں کچھ نہیں بھولوں گا، سگے بھائی کے گھر میں میری ماں کیسے رہتی ہے، آخری سانس تک یاد رکھا جائے گا ماں۔ جو عدالت عرش والے نے لگانا تھی وہ فرش والے لگا کر بیٹھ گئے ہیں۔ وہ اب بیڈ پر گرنے کے انداز میں آڑا ترچھا لیٹ گیا، گویا خاموشی کی زبان میں کہہ رہا تھا کہ اب آپ لائٹ آف کر دیں اور آرام فرمائیں۔ شمسا ایسی لاجواب نظر آئیں کہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونا دو بھر لگا۔ تم اترو، میں تمہارا بیگ دیتا ہوں، کار گیٹ کے سامنے کھڑی کرتے ہوئے زین نے فری سے کہا اور آٹومیٹک لاک کھلنے کی آواز ماحول میں گونجی، ساتھ ہی زین نے ہارن دیا تھا۔ فری اجلت کے انداز میں اپنی طرف کا ڈور کھول کر اتر گئی۔ زین نے پچھلی سیٹ سے فری کا بیگ اٹھایا اور اپنی طرف کی ونڈو نیچے کر کے منتظر کھڑی فری کو پکڑا دیا۔ فری اس سے بیگ لیتے ہوئے الوداعی انداز میں انگلیوں کو حرکت دیتے ہوئے کھلے گیٹ کی طرف تقریباً بھاگ گئی۔ زین نے شیشہ اوپر کیا اور کار بڑھا دی۔ واصف ہارن کی آواز سن کر لاؤنج سے سرحد سے نکل کر ٹیرس پر آیا تھا اور رات گئے فری کو ایک بلیک لگژری کار سے اترتا دیکھ کر سناٹے میں رہ گیا تھا۔ اس نے ونڈو کا شیشہ نیچے ہونے اور بیگ پکڑنے کا منظر بہت توجہ سے دیکھا تھا۔ گیٹ پر روشن لیمپ کی روشنی میں زین کا چہرہ بھی قدرے نمایاں ہوا تھا۔ کیا ہو گیا ہے ماموں کو؟ کہاں لے جا رہے ہیں بیٹی کو؟ رات کا 1 بج چکا ہے، خود لمبی تان کر سو چکے ہوں گے۔ کیا مامی بھی بدتمیز بیٹی کے سامنے ہتھیار ڈال چکی ہیں؟ خود غلطیاں کرتے ہیں اور سزائیں بیٹیوں کو ملتی ہیں، ماڈرن اور ایلیٹ کہلانے کے شوق میں آنکھیں بند کر کے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ عورت غریب ہو یا کوئین، بس عورت ہوتی ہے، فطرت سے جنگ کسی کو راس نہیں آتی۔ اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ میں مامی سے ضرور بات کروں گا۔ 2 گھنٹے قبل اس کا لڑکھڑاتا ہوا اعتماد اب نئے سرے سے بحال ہو کر مضبوطی سے جم کر کھڑا تھا۔ اب وہ ملزم تھا نہ مجرم۔ فری اتنا زیادہ تھک چکی تھی کہ اس نے لاؤنج میں منتظر بیٹھی ماں کو بھی صاف کہہ دیا تھا، ماما میں آ گئی ہوں، ابھی مجھ سے کوئی بات نہ کریں، جو بات بھی کرنی ہے صبح کر لیں، میرے نروز دکھ رہے ہیں، میں بہت تھک گئی ہوں۔ در حقیقت مسلسل بیٹھے بیٹھے اس کی بری حالت ہو گئی تھی۔ اس نے لباس بھی تبدیل نہیں کیا اور AC چلا کر بیڈ پر اوندھی گر گئی تھی، گویا جس کروٹ لیٹی تھی اسی کروٹ نیند ٹوٹی تھی۔ نیند کی دھند صاف ہوتے ہی سب سے پہلے اس نے اپنے حال پر توجہ کی۔ اوہ اچھا، میں آتے ہی سو گئی تھی۔ واپسی کے بعد کا منظر آنکھوں کے سامنے دھندلانے لگا۔ فوراً کے فوراً کچھ ٹھیک سے یاد نہ آیا، اور وہ جو آج کے عہد کے انسان کی عادت ثانیہ بن چکی ہے کہ آنکھ کھلتے ہی سیل فون اٹھا کر وقت دیکھنا، پھر میسج وغیرہ چیک کرنا۔ فری نے بھی حسب عادت ادھر ادھر ہاتھ مار کر اپنا عزیز جان قیمتی سیل تلاش کیا، دستیاب نہ ہونے کی صورت میں تبھی اس کے خیال میں آیا تھا کہ شاید فون تو اس نے بیگ سے نکالا ہی نہیں تھا۔ بیگ بھی بیڈ کے ایک طرف پڑا تھا۔ اس نے لیٹے لیٹے آگے کھسک کر ہاتھ بڑھا کر بیگ اپنی طرف کھینچا اور سیل فون نکالنے کے لیے بیگ میں ہاتھ چلایا، مگر سیل فون ہاتھ نہ آیا۔
اب وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور عجلت کے انداز میں بیگ الٹا دیا۔ بیگ میں موجود سب چیزیں سامنے تھیں مگر سیل فون نہیں تھا۔ اب تو فری کی بیٹری ایسی چارجڈ ہوئی کہ 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے بیڈ سے اتر کر کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ سیل فون کمرے میں ہوتا تو نظر آتا۔ اس کے کمرے میں لینڈ لائن فون کا ایکسٹینشن نہیں تھا۔ اپنے فون پر رنگ دینے کے لیے اسے لاؤنج میں جانا تھا۔ وہاں سارا سے سامنا ہو سکتا تھا اور فی الحال وہ ان کو یہ سب بتانا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ ابھی اسے امید تھی کہ مل ہی جائے گا۔ گھر میں نہیں ہے تو زین کی کار میں گر گیا ہوگا۔ وہ ننگے پاؤں لاؤنج میں آئی اور محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے ہی کارڈ لیس لگا ہوا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف ریکارڈنگ شروع ہو گئی۔ The number you have dialed is powered off. Please try later. آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے۔ فری کو ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ وہ جدید ترین مہنگا فون جس کی بیٹری چارج ہونے کے بعد کئی دن چل سکتی تھی۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے چیک کیا تھا، بیٹری فل تھی۔ وہ تو چند ثانیے سکتے کی کیفیت میں بیٹھی رہ گئی تھی مگر ذہن کسی بڑے حادثے کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ شاید میں نے کوئی ڈیجٹ غلط پریس کیا ہو، اس نے خود کو تسلی دی اور اب بہت سکون اور احتیاط سے دوبارہ اپنا نمبر ڈائل کیا مگر نتیجہ وہی تھا جو سابقہ تھا۔ او نو! وہ گویا دل پکڑ کر بیٹھ گئی۔ سارا لان کی طرف سے اندر آ رہی تھی۔ ان کی سیدھی نظر فری پر پڑی تھی۔ فری کی کیفیت ہی چونکانے کے لیے کافی تھی۔ وہ خود اپنے تئیں ڈر گئی۔ کیا ہوا فری؟ کس کا فون تھا؟ حالانکہ لان میں بھی فون کی گھنٹی سنائی دیتی تھی اور انہوں نے کوئی آواز نہیں سنی تھی، لیکن فری جس انداز میں بیٹھی تھی یہی مغالطہ ہوتا تھا کہ اس نے کوئی کال وصول کی ہے۔ کچھ نہیں ماما، کسی کی کال نہیں تھی، میں اپنے نمبر پر کال کر رہی تھی۔ فری کی فطرت میں بات گھما کر کرنے کا عنصر ہی ودیعت نہیں ہوا تھا اور حادثہ اتنا بڑا تھا کہ ماں سے چھپایا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ کیا مطلب؟ اپنے نمبر پر کال کر رہی تھی؟ واقعتاً سارا کے خاک پلے نہیں پڑا کیونکہ ذہن کسی خبر کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ شاید زین کی کار میں گر گیا ہوگا۔ بیگ ٹھیک سے زپ اپ نہیں تھا۔ فری سارا کو نہیں گویا خود کو تسلی دے رہی تھی۔ تو زین کو فون کر کے پتہ کرو اس کے گھر کے اندر بھی گئی تھی کیا؟ گھر میں نوکر بھی ہوں گے اور تم ایک نمبر کی بے پرواہ۔ سارا کو مختلف اندیشے ستانے لگے۔ وہ غور سے فری کی شکل دیکھ رہی تھی۔ ماما میں اس کے گھر کے اندر گئی ہی نہیں، اس نے پہلے اپنی موم کو ڈراپ کیا پھر بعد میں مجھے۔ لمحوں میں فری نچڑ کر رہ گئی تھی۔ میں زین کو فون کر کے پتہ کرتی ہوں۔ وہ فوراً ہی پرجوش نظر آئی۔ امید کو اس نے دبوچ کر پکڑا ہوا تھا مگر ایک دم ڈھیلی پڑ گئی۔ مجھے تو اس کا نمبر زبانی یاد ہی نہیں۔ وہ رونے والی ہو رہی تھی۔ یہ حال ہے آج کل کے بچوں کا، سارا نے دانت پیسے۔ اسلم سودا لے کر آ رہا ہے، اس کے ساتھ جا کر زین کی کار میں چیک کرو، لیکن ٹھیک سے یاد کرو تم ریسٹورانٹ کی ٹیبل پر بھی چھوڑ کر آ سکتی ہو۔ ماما ریسٹورانٹ میں یوز نہیں کیا تھا، آپ کی کال اور میسیجز میں نے راستے میں ہی ریسیو کیے تھے۔ وہ اس وقت کوئی چھوٹی سی سہمی ہوئی بچی نظر آ رہی تھی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، اسلم کے ساتھ جا کر چیک کرو، ہو سکتا ہے زین کی نظر ہی نہ پڑی ہو، ورنہ وہ خود فون کر کے۔ ماما کیا ہو گیا آپ کو؟ جب میرے پاس فون ہی نہیں تو وہ مجھے کیسے کانٹیکٹ کرتا؟ وہ تو اب بھی پڑا سو رہا ہوگا، دیر سے ہی اٹھتا ہے۔ سارا کو احساس ہوا کہ وہ فری سے زیادہ بدحواس ہو رہی ہیں۔ فری ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے۔ بات سیل فون کی ہی نہیں تھی، وہ کسی کا دیا ہوا قیمتی تحفہ تھا۔ اسی وقت باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا تھا۔ غالباً اسلم آ گیا تھا۔